السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک عظیم نبی، ایک عادل بادشاہ اور اللہ کے محبوب بندے حضرت داؤد علیہ السلام کا ایمان افروز واقعہ سنیں گے۔ اگر آپ کو اسلامی تاریخ کے ایسے واقعات پسند ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سرزمین بیت المقدس دریائے اردن کے کنارے میدان جنگ کا منظر تھا۔ ایک طرف بنی اسرائیل کے نیک بادشاہ حضرت طالوت اپنے لشکر کے ساتھ صف آرا تھے۔ طالوت کے لشکریوں کی تعداد اصحاب بدر کے برابر یعنی 313 تھی۔ دوسری طرف قوم عمالقہ کا قوی دیوہیکل قد و قامت والا اور طاقتور بادشاہ جالوت اپنے عظیم الشان لشکر کے ساتھ بنی اسرائیل پر حملے کی طاق میں کھڑا تھا۔ قوم عمالقہ کے ظالم و جابر بادشاہ جالوت کی فوج کے مقابلے میں حضرت طالوت کے لشکر میں ایک کم عمر نوجوان بھی اپنی گلول کے ساتھ شامل تھا۔ کم عمر ہونے کی وجہ سے اسے اسلحہ نہیں دیا گیا تھا۔ اس نوجوان کا نام داؤد تھا، جسے بعد میں اللہ تعالیٰ نے نبوت اور بادشاہت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک گلول اور 3 پتھر تھے۔ جالوت اپنے جسم کو سامان حرب سے سجائے نہایت غرور و تکبر سے بیٹھا اہل ایمان کو مقابلے کی دعوت دے رہا تھا۔ حضرت طالوت نے لشکر میں اعلان فرمایا، جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی شہزادی کا نکاح اس سے کر دوں گا اور اپنی آدھی سلطنت بھی اسے عطا کر دوں گا۔ یہ شاہی فرمان سن کر حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے۔ وہ ابھی بہت کم سن تھے، چہرہ غربت کی وجہ سے زرد تھا، گزر بسر بکریاں چرانے کی اجرت سے کرتے تھے۔ راستے میں 3 پتھروں نے حضرت داؤد علیہ السلام کو پکارا، اے داؤد، مجھے اٹھا لو میں حضرت موسیٰ کا پتھر ہوں، مجھے اٹھا لو میں حضرت ہارون کا پتھر ہوں، مجھے اٹھا لو میں جالوت کا قاتل ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے تینوں پتھر اٹھا کر اپنی گلول میں رکھ لیے۔ جنگ شروع ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام صفوں سے آگے بڑھے اور جالوت کو للکارا۔ گوشت کا پہاڑ جیسا جالوت بولا، جا میری آنکھوں کے سامنے سے دور ہو جا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، لیکن تجھے قتل کرنا مجھے پسند ہے۔ بسم اللہ پڑھ کر تینوں پتھر گلول سے پھینکے۔ وہ سیدھے جالوت کی پیشانی پر لگے اور اس کا بیجا نکال کر پیچھے سے نکل گئے۔ ساتھ ہی مزید 30 جالوتی بھی مارے گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کی لاش گھسیٹ کر حضرت طالوت کے قدموں میں ڈال دی۔ جالوت کے قتل ہوتے ہی اس کا لشکر بھاگ گیا اور حضرت طالوت کو فتح مبین حاصل ہوئی۔ وعدے کے مطابق حضرت طالوت نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دیا اور آدھی سلطنت کا بادشاہ بنا دیا۔ 40 سال بعد جب حضرت طالوت کا انتقال ہوا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے۔ پھر اللہ نے آپ کو نبوت سے بھی سرفراز فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے چند اہم معجزے: 1. زبور کا نزول، اللہ نے آپ پر زبور نازل فرمائی۔ 150 صورتیں حمد و ثنا سے بھری ہوئی۔ 2. خوبصورت آواز، جب اب زبور کی تلاوت کرتے تو پہاڑ، پرندے، درخت، جن و انس سب آپ کے ساتھ تسبیح کرتے۔ 3. لوہے کو نرم کرنا، اللہ نے لوہے کو آپ کے لیے موم کی طرح نرم کر دیا۔ آپ ایک دن میں زرہ بنا لیتے تھے۔ 4. عادل بادشاہ، آپ رات کو عبادت اور دن کو فیصلے کرتے، ایک دن روزہ ایک دن ناغہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت اور محنت آپ کا معمول تھا۔ آدھی رات سونا، 1/3 حصہ جاگ کر عبادت کرنا، پھر 1/4 سونا۔ آپ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن ناغہ کرتے، اسے صوم داؤدی کہتے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا، یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند روزہ ہے۔ آپ خود محنت کر کے کماتے تھے، روزانہ 100 زرہیں بناتے اور بیچتے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے نبی داؤد سے بہتر کسی نے اپنا رزق نہیں کمایا۔ توبہ کا واقعہ: ایک دن عبادت کے دوران 2 فرشتے انسانوں کی شکل میں دیوار پھلانگ کر آئے۔ انہوں نے کہا،
اس کے پاس 99 بھیڑیں ہیں اور میرے پاس ایک ہے۔ یہ کہتا ہے وہ بھی مجھے دے دو۔ حضرت داؤد نے جلدی میں فیصلہ دے دیا۔ پھر فوراً سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا امتحان تھا۔ اب 40 دن تک سجدے میں روتے رہے اور توبہ کرتے رہے۔ تب اللہ نے آپ کو معاف فرما دیا۔ سبق: کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے دونوں فریقوں کی بات سننا ضروری ہے۔ اصحاب السبت کا واقعہ: بنی اسرائیل کی ایک بستی اوئیلا سمندر کے کنارے تھی۔ اللہ نے حکم دیا تھا ہفتے کے دن مچھلی کا شکار حرام ہے۔ شیطان کے بہکاوے پر انہوں نے ہیلا کیا۔ ہفتے کو گڑھے کھود کر مچھلیاں پھنسا لیتے اور اتوار کو پکڑ لیتے۔ نتیجے میں اللہ نے نافرمانوں کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا وصال: اب علیہ السلام نے تقریباً 100 سال عمر پائی اور 40 سال حکومت کی۔ 7 سال حبرون اور 35 سال یروشلم میں حکومت فرمائی۔ آپ کا وصال ہفتے کے دن ہوا۔ 40,000 علماء اور لاکھوں لوگ جنازے میں شریک ہوئے۔ آپ کو سرزمین انبیاء فلسطین میں دفن کیا گیا۔ ناظرین، اگر آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ایسی ہی اسلامی تاریخ کی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔ اگلے پارٹ میں ہم بات کریں گے حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات اور ان کی عظیم سلطنت کے بارے میں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔